سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ اور اس عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ایک رات رکھی ہے کہ اس رات کی ایک ایسی گھڑی ہے کہ فرمایا کہ وہ جس کو میسر آ جائے وہ بنی اسرائیل کے اس شخص کے جس نے 83 برس تک جہاد کیا، اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کی، فرمایا میری امت کو رمضان کے آخری مہینے میں تاج راتوں میں ایک ایسی گھڑی عطا کر دی گئی ہے کہ اگر وہ اس کو پا لے اور اس رات کو وہ عبادت کر لے تو فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر بے شمار کرم احسان کیے ہیں، وقتاً فوقتاً مہینوں میں دنوں میں خصوصیت رکھ کے امت مصطفیٰ کو معاف کرنے کا سبب بنایا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ امت، اس امت کی عمریں کم ہوگی لیکن اعمال زیادہ ہوگی۔ وہ اس طرح کے بنی اسرائیل کے لوگ اگر 80 سال تک عبادت کرتے تھے تو ان کو اتنا ثواب ملتا تھا جتنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے آپ کی امت کو ایک رات میں ادا کر دیا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید قرآن رشید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ یہ جو قرآن مجید ہے اس کو بھی ہم نے لیلۃ القدر یعنی تاک رات 27ویں رات کو نازل فرمایا ہے، اور فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تو اے محبوب آپ نے بتا دیجئے کہ یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل رات ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ملائکہ کو نازل فرماتا ہے اور وہ اس رات کو جاگنے والوں پر، اس رات کو اللہ کی عبادت کرنے والوں پر سلام بھیجتے ہیں اور ہم ان پر اپنا فضل اور رحمت اور بخشش اور نجات کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اعتکاف بیٹھنے کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ تاک راتوں کے اندر اس لمحے اور اس گھڑی کو تلاش کرنا ہے کہ جس کے بارے میں حدیث مصطفیٰ کے اندر بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، اور قرآن مجید نے اسے لیلۃ القدر سے مخاطب کر کے مسلمانوں کو بتایا ہے کہ آپ مسلمانوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ، خانہ خدا میں آ کر۔ پچھلی امتوں میں ایسی ہوا کرتا تھا نا کہ لوگ پہاڑوں میں نکل جاتے تھے، غاروں میں نکل جاتے تھے، وہاں پر جا کر بیٹھنا، دنیا سے منقطع ہو جانا، انسانوں سے تعلق توڑ دینا، رشتہ داروں کو چھوڑ دینا، بہن بھائیوں سے دور ہو کر، ماں باپ کی خدمت سے سرفراز ہو کر پہاڑوں میں جا کر، جنگلوں میں جا کر اللہ کا ذکر کرنا تھا۔ لیکن جب آقا انعامدار مدنی تاجدار کی امت کی باری آئی تو رب نے فرمایا محبوب ہم آپ کے کرم سے ایک بار اتنی مشقت نہیں ڈالیں گے، یہ سب کچھ چھوڑ کے پہاڑوں اور جنگلوں میں چلے گئے، آمین رمضان المبارک کا ایک عشرہ عطا کر دیں گے، یہ اس عشرے میں سب کچھ چھوڑ کر میرے گھر میں آ کر میری یاد میں بیٹھ جائیں، اس تاک رات کو عبادت کریں۔ فرمایا میں نے ان پہاڑوں اور جنگلوں میں جانے سے بھی زیادہ بلکہ 1000 مہینوں کے برابر عبادت کا ثواب ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا عرض کیا کہ باقاعدگی سے اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور فرمایا کہ اسلام کے اندر 2 روزے رکھنے ممنوع ہیں۔ ایک صوم مثال وہ روزہ ہوتا ہے کہ جو بس ایک بار کھا لیا پھر روزہ رکھ لیا، پھر رکھتے گئے، نہ سحری کرنی ہے نہ افطاری کرنی ہے، بغیر کھائے پیے وہ روزہ اسی طرح آگے چلاتے چلا جانا ہے۔ یہ پچھلی امتوں میں تھا، لیکن میرے محبوب کی امت پر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ روزہ رکھا تو صحابہ نے بھی رکھنا شروع کر دیا، جماعت چھوٹی ہونی شروع ہو گئی، صحابہ میں کمزوری آنا شروع ہو گئی، تو میرے محبوب نے فرمایا کہ تم مجھے دیکھ کر ایسا کرتے ہو، حالانکہ تم مجھے اپنی طرح تصور کرتے ہو، تم مجھے اپنی طرح سمجھتے ہو، میں تمہاری طرح تو نہیں ہوں، میرا اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ آج کے بعد یہ روزہ مسلمانوں تم نے نہیں رکھنا۔ اور دوسرا فرمایا چپ کا روزہ اسلام کے اندر محمد کی شریعت کے اندر، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے اندر منع ہے۔ فرمایا فضول گفتگو کرنے سے بہتر ہے کہ آپ چپ رہیں، اور چپ رہنے سے بہتر ہے کہ آپ کی زبان اللہ کا ذکر کریں۔
بند رکھنا اور خیالات میں گم رہنے سے اسلام نے منع فرمایا ہے۔ فرمایا وہ جو آپ چپ رہو گے، خاموش رہو گے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کی زبان اللہ کا ذکر کرتی رہے، اللہ کا نام اپنے لبوں پر جپتے رہو کہ اللہ کے نام کی برکت سے۔ اور یاد رکھیے گا جو دل کا نور ہوتا ہے وہ جس رستے سے جاتا ہے دل میں اسے زبان کہتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں اپنے نور کو سب سے زیادہ زبان کے رستے سے داخل کرتا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین اور سلسلہ چشتیہ قادریہ سہروردیہ نقشبندیہ کے اندر یہ جو ذکر و اذکار کی محافل اور یہ جو ذکر و اذکار کے طریقت کا سلسلہ رکھا جاتا ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ پیر صاحب کے پاس بیٹھ کے 100-150 بندہ اللہ کی آوازیں لگائے گا تو پیر صاحب کی پیری بلند ہوگی۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، ولی کا کام انسان کی تربیت کرنا ہے اور ظاہر سے پہلے اس کے باطن کو سنوارنا ہے۔ وہ ذکر اسی لیے کرواتے ہیں تاکہ جو تیرے دل کے اوپر غرض و غبار ہے، جو تیرے دل کے اوپر گناہوں کے دھبے اور داغ ہیں، وہ ضرب اللہ ہی سے مٹ جائے، پھر اللہ اپنا نور تجھے عطا کر کے اپنے ولی کی صحبت کا فائدہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ جو نور دل کے زبان کے رستے سے دل میں داخل ہوتا ہے، یہ سب سے زیادہ اگر نکلتا ہے تو آنکھ کے رستے سے نکلتا ہے، بے حیائی کرنے سے نکلتا ہے، فحش چیزیں دیکھنے سے نکلتا ہے اور بری نظر سے نکلتا ہے کہ آپ نے کسی پہ حسد کی بھی نظر ڈال دی، فرمایا اللہ آپ کے دل سے اپنے نور کو نکال دے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کیجئے۔ جو اعتکاف والے بھائی دوست یار ہیں وہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھیں۔ قرآن مجید جب پڑھ کے آپ دیکھیں کہ آپ تھوڑی دیر آرام کرنا چاہیے تو آرام کے اندر بھی ذکر کریں، کلمہ شریف پڑھیں، اور جتنے اذکار قرآن و حدیث کے اندر آئے ہیں ان ذکر و اذکار کو اپنا معمول بنائیں اور دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کے ساتھ ساتھ ہم سب کو بھی اپنے ذکر کی لذت عطا فرما دے۔ حضرت ابو درداء سے کسی نے پوچھا نا آپ مرنا پسند کریں گے یا جینا، اور رسول اللہ کے بعد آپ نے جینا کیوں پسند کیا؟ انہوں نے کہا اگر 3 چیزوں کی لذت مجھے نہ ملی ہوتی تو رسول اللہ جب دنیا سے گئے تو میں بھی اس وقت دنیا سے چلا جاتا۔ فرمایا ابو درداء کیا چیزیں ہیں؟ ان میں سے ایک چیز یہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کی مجھے لذت نہ ملی ہوتی، مزہ نہ آیا ہوتا، چاشنی نہ ملی ہوتی تو ابو درداء کبھی مصطفیٰ کے بعد زندگی کو قبول نہ کرتا بلکہ موت کو زندگی پر ترجیح دے دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے ذکر سے قلوب و اذہان کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔